سر میں 100% ایگری کرتی ہوں. آئی میٹ سو مینی پیپلس اور سوشل میڈیا کے لوگوں سے ملتی ہوں, اور جو کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اپنے ارننگ پوائنٹ آف ویو سے وہ ماڈلنگ کی طرف جاتی ہیں, اور وہاں سے وہ بتاتی ہیں مجھے, رپورٹنگ کرتی ہیں, لیکن وہ ہیزیٹیٹ کرتی ہیں وہ لڑکیاں آنے سے, کاؤنسلنگ کروانے سے, یا ایسا ماحول ہی نہیں ہے ان کے پاس جو ماحول آپ لوگوں نے کریٹ کیا ہے. الحمدللہ آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو سی اٹ. اور ڈیفینیٹلی پہلے جو ڈرگ سینٹرز چل رہے ہیں وہاں پہ ریہیب سے میڈیکیشن کی حد تک ہے, لیکن پراپر ریہیبلیٹیشن نہیں ہے, جہاں پہ ڈیٹاکسیفیکیشن ہو سکے, ان کی پراپر ایکسرسائز ہو سکے, یا اس طرح کی موقع ان کو مل سکے. تو یہ اپروچیبل جو جگہ ہے یہ بہت اچھی رہے گی, ثابت ہوگی اگر اس کی اویئرنیس ہر جگہ پہ پہنچ سکے. تو اسکول, کالجز, آپ کی بات بالکل میں ایگری کرتی ہوں. جو انٹیلیجنس ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ ایڈجسٹمنٹ پرابلم ہوتا ہے, اور جس مطلب آئی کیو لیول جتنا ہائی بھی ہوگا لو بھی ہوگا اس کو ایڈجسٹمنٹ مس فٹ ہو جاتے ہیں, اور جب مس فٹ ہوگی فرسٹریشن لیول وہیں پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور وہی ڈرگ کو جو ہے وہ لینا شروع کر دیتے ہیں, اور وہیں پہ یہ پرابلم سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب عورتوں کو کہیں اچھی جگہ نہیں ملے گی, اور وہی عورتیں ماں بھی بنتی ہیں, بہن بھی بنتی ہے, اور اسی نے آگے بچوں کی پرورش کرنی ہوتی ہے, اور دے لیڈ ٹو فیملیز. اور اچھی ماں, اچھی بہن آگے پروڈکٹیو نہیں ہوگی تو آپ سوچ سکتے ہو کہ پھر وہ آگے کتنا نقصان ہوگا. تو دس از آئی تھنک آپ نے ایک بیج بویا ہے جو ایک بہت بڑا درخت بنے گا اور پھلدار درخت بنے گا. اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سید ذوالفقار ہے جی, اور میں پریونشن سائٹ پہ کام کر رہا ہوں ایز اے پریونشن اسپیشلسٹ, اور تقریباً فار دا لاسٹ 34-35 ایئرز اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے, اور لاٹ آف ایکسپیرئنس ہے اس فیلڈ میں. بہت سے لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملا جو آج اس دنیا میں نہیں ہے, جس میں ڈاکٹر رشید چودھری تھے, ڈاکٹر ایجاد ترین تھے, اس کے بعد اور بہت سے, ڈاکٹر ہارون کی بات کی جو ڈاکٹر رشید چودھری صاحب کے بیٹے تھے, فاؤنٹین ہاؤس میں بہت سا کام کیا. آج کل ایک اپنا ادارہ جو ہے ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب, اس کو رن کر رہے ہیں. انٹرنیشنل ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. میں نے آپ سب کی انٹریکشن تو میرا رہتا ہے, اور جو لیٹسٹ آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں, جو آج کل روزانہ روزمرہ آ رہا ہے, اس میں 80% میری کنٹریبیوشن ہے, یا موسن کی کنٹریبیوشن ہے. بیک پہ خبریں دینا, میڈیا کے ذریعے ہائی لائٹ کرنا, اور اللہ کا شکر ہے یہ پچھلے 10 دن سے میرا حال کوئی بھی ایسا ٹی وی چینل نہیں جس میں میں نے 2-2, 3-3 روزانہ پروگرام کیے. پھر کورٹ میں جتنے بھی کیسز ہیں اس میں ایز اے پارٹی ہوں, سپریم کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں, اور گورنمنٹ سائڈ میں جتنی بھی کمیٹیز ہیں ان میں اپنی جو بھی اچھے کام کے لیے. ابھی آپ نے 2-3 ویک سے آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ خواتین کی ایڈکشن باغوں پارکوں سڑکوں میں بڑھ گئی ہے. جو ہماری اینول رپورٹ آتی ہے لاہور کی, اس میں 120 مقامات ہیں جہاں چوک چراہوں اور فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے نوجوان اور انجیکشن ڈرگ یوزر دیگر, اور اس میں تقریباً کوئی 38 ہاٹ اسپاٹ مقامات ہیں, جس میں یہ ہربنس پورے سے لے کے ٹھوکر نیاز بیگ تک 13 پوائنٹ آتے ہیں, جس میں لال پول, فتح گڑھ, مغل پورہ, پھر اس کے بعد یہ رائل پام کے سامنے درم پورہ, پھر مسلم ٹاؤن کا جو انڈر پاس ہے اس سے آگے چلے جائیں. اس کے بعد پھر اور بہت سے علاقے ہیں جس میں بھگوان پورہ, یو ای ٹی کے باہر ایک موریا پل, اسٹیشن, لاری اڈا, شہدرہ, اور اس کے بعد پھر یہ وہ علاقے ہیں جو 120 جو سامنے ہیں. اب ان سوسائٹیز کی بات کر لیں جہاں ہم رہ رہے ہیں, مثلا بیدیاں روڈ, برکی روڈ, ڈیفینس کے فیسز جتنے ہیں, بیریا, ولنشیا, لیک سٹی, ان میں گھروں کے اندر نشہ ہوتا ہے. ابھی جو ریسنٹلی میں نے جو ہائی لائٹ کی ہے اسٹیٹمنٹ رپورٹ اپنی, وہ یہ ہے کہ باغوں پارکوں سڑکوں میں خواتین نشہ بیچ بھی رہی ہیں اور استعمال بھی کر رہی ہیں, اور ان کا جو ایج ریشو ہے وہ 18 سال سے لے کے 25 سال ہے. ینگ لڑکیاں ہیں, پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں, وہیں سوتی ہیں, وہیں نشہ بیچتی ہیں, اور وہ نشہ کرتی بھی ہیں. اور اس سلسلے میں جو کام ہے, یہ میرا ایک پلان تھا, کوئی 2 مہینے پہلے ہم نے ایک پلان کیا کہ لاہور کے جو 38 مقامات ہیں یا 30 ہیں جس میں خواتین بھی نشہ کر رہی ہیں, گھروں سے بھاگی ہوئی ہیں, ان کو ریسکیو کیا جائے.
کہ کون سا گورنمنٹ کا مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ ہے جو 100 بیڈ کا ہاسپٹل ہے, اور وہ بھی ہم نے بڑی اسٹرگل کے ساتھ اس بلڈنگ کو بنایا, اور اس کے بعد وہ جیسے ثاقب صاحب نے شروع کروایا اس کو. تو میں خود حیران پریشان ہو گیا, کسی جگہ پہ کوئی وومن کے لینے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کے لیے طریقہ کار یہ تھا, پہلے ڈپٹی کمشنر نے الاؤ کرنا تھا, ڈی سی صاحب نے تو الاؤ کہہ دیا تھا, مجھے اسٹیٹ سے ان کا بیان دلوانا تھا, اس کے بعد میں نے ان کو ریسکیو کر کے سینٹر میں لے کے آنا تھا. وہ ایک مشکل کام تھا. جب سب جگہ پہ ہم نے چیک کیا, کوئی ٹریٹمنٹ سینٹر نہیں نظر آیا ہمیں وومن کا, جس کی اشد ضرورت تھی. اور یہ کریڈٹ بھی اللہ کا شکر ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تعلیمی اداروں میں گزشتہ 6 سال میں ہم نے 2700 تعلیمی اداروں میں پروگرام کیے. پریونشن یہ کہتی ہے کہ پیرنٹ کے اسکل پہ ٹریننگ کروائی جائے, ٹیچر کی ٹیچنگ اسکل پہ, بیسک لائف اسکل, بچوں کو زندگی گزارنے کی مہارتیں, اور میڈیا کے لیے. اور میڈیا کے ذریعے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی نیوز آئٹم آتی رہتی ہے, لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ پازیٹیوٹی کم نیگیٹیوٹی زیادہ ہو. اب یہ جو سینٹر میڈم نے بنایا, اس کی اشد ضرورت تھی, اور اشد ضرورت اس لیے بھی ہے کہ کووڈ کے دوران ہمیں مجھے نیا تجربہ ہم نے کیا, کیونکہ تعلیمی ادارے بند ہو گئے. سڑکوں باغوں پارکوں میں ایک دم ایک اتنا رش پڑا, پریشر پڑا کہ تقریباً 10,000 پلس پیپل جو اس وقت بھی سڑکوں پہ بیٹھے ہیں, ان کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا ہم نے. اموات کا ہر منتھ 40 سے 45 افراد ان نون ڈیڈ باڈی ریکور ہوتی, خواتین کی اور مردوں کی, جو بغیر نام کے صرف ایف آئی کی کاپی اور اس کی تصویر قبرستان میں لے جا کے اس کو دفنایا جاتا ہے. ہر جگہ کا میرے پاس ہر مہینے کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے, جو پولیس اسٹیشن سے حاصل کرتے ہیں, ایدی سے اور گریو یارڈ سے حاصل کرتے ہیں, یا ہماری اپنی ٹیم جس طرح پتہ چل جاتا ہے. یہ سینٹر جو ہے یہ پہلا سینٹر ہوگا خواتین کا. میں نے اپنا ندا سے بھی بات کی تھی کئی بار کہ اس کو آپ جس طرح میڈم کہہ رہی ہے اس کو ہائی لائٹ کریں, اس کو ہائی لائٹ کریں گے تو رزلٹ نکلے گا. اور کووڈ کے دوران جو ایک چیز مجھے زیادہ پن پوائنٹ ہٹ کی ہے کہ گھروں میں جو مڈل پور کلاس بچے تھے وہ تو سڑکوں پہ آ گئے, جو اپر کلاس کے بچے یونیورسٹی میں کرتے تھے نشہ, یونیورسٹی میں کس طرح کرتے تھے, ہمیں UMT UCP کو اسموک اینڈ ڈرگ فری کیمپس بنایا, یونیورسٹی آف فیصل آباد کو بنایا, 16 تعلیمی ادارے اور جن کو ہم نے بنایا. اب تعلیمی اداروں کے ساتھ ہم نے ریپو بڑی اچھے طریقے سے بلڈ کی. اب پہلے تعلیمی ادارے کا سربراہ ڈرتا تھا, کوئی بھی نہیں. ہماری اس قدر ریپو, NCA میں 3 سال سے میں کام کر رہا ہوں, آپ بلیو کریں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ بیٹھ کے شراب پیتے تھے, ہم نے اس چیز کو مینیمائز کیا. تو ایک بات جو ہمیں یہ معلوم ہوئی, والدین کہتے تھے یہاں ڈرگ سیلر کا نام بتا دیں جہاں سے ہم ڈرگ کی پوڑی یا کوئی بھی چیز اپنے بچے اور بچی کو لا کے دیں, یا ہمیں ٹریٹمنٹ سینٹر بتا دیں. ٹریٹمنٹ سینٹر بند تھے, اور بچیوں کی تعداد اپر کلاس میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. جو مجھے انفارمیشن ملتی ہے مختلف فارم ہاؤسز میں پارٹیز ہوتی ہیں, ابھی ڈی سی صاحب نے 4-5 روز پہلے بھی پکڑی ہیں پارٹی, اس کے بعد اور بہت سی ایسی انفارمیشن ہے. اور میری روزانہ دوسرے تیسرے دن CCP لاہور کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے بلا ناغہ. ہم اگلے 7 تاریخ کو ایک لاہور میں آپ دیکھیں گے ہر سڑک اور ایک ماسو لیول پہ کمپین شروع کریں لاہور پولیس کے ساتھ. بریگیڈیئر راشد مناس ہے, ان کے ساتھ روزانہ میٹنگ رہتی ہے دوسرے تیسرے دن ان ایشو پہ, کیونکہ بعض انڈر کور ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتا. تو یہ جو سینٹر ہے انشاءاللہ اس کی ہم مل کے جو اسٹرگل کریں گے تاکہ جو ہماری اپر کلاس یا مڈل کلاس جو بھی خواتین اس میں انوالو ہیں ان کو ایک زندگی کی بہتر ہوپ دینے کے لیے ہمارا تو مقصد یہی ہے کہ ایک شخص کی بھی اگر جان بچائے تو وہ آپ نے سب انسانیت. اور نپولین بوناپارٹ نے کہا تھا, میڈم نے ابھی بات کی تھی نا, کہ اچھی ماں دو میں اچھا معاشرہ دیتا ہوں. اور اچھی ماں سے مراد یہی ہے کہ اگر ماں کی بہتر خود تربیت پہلے ہوگی, اس کو نہ ہوگی, تو تب معاملات بہتر طریقے سے حل ہوں گے. تو بہرحال میری یہی جو, اور ایک اور پروگرام جو ہم نے شروع کیا میں بھولنا جو وہ ہوم کاؤنسلنگ کا ہے, وہ میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. روزانہ لوگ فون کرتے ہیں, کبھی کسی کے گھر کبھی کسی کے گھر, وہ مجھے بڑے قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ایک اتنا بڑا گھر ہے, دولت کے انبار ہیں, لمبی لمبی گاڑیاں ہیں, لیکن گھر میں سکون نہیں ہے. بچہ ماں کے سامنے بیٹھ کے ہیروئن پی رہا ہے, بچہ ماں کے سامنے بیٹھ کے باپ کے سامنے انجیکشن لگا رہا ہے, ماں اور باپ بے بس ہیں وہاں پہ. سر جی آپ کو یہاں بیٹھے سب کو بتانا چاہوں گی, ہم نے تو یہ 2018 میں سٹارٹ کیا تھا. فرسٹ ہم نے 2018 میں اس کو سٹارٹ کیا. ہم نے شادمان میں النور ڈائگنوسٹک سینٹر کے پیچھے ہم نے ایک بلڈنگ سٹارٹ کی.
جو ہم نے رینٹ پہ لی تھی, اور ہم نے اس میں 8 بیڈ پہ مشتمل ایک ادارہ سٹارٹ کیا, ریہیبلیٹیشن سینٹر, وہ بھی ایکسکلوسیو فیمیلز کے لیے تھا. اس سے پہلے ہم نے ایک پراپر ریسرچ کی اور پورے پاکستان میں ہم نے سرچ آؤٹ کیا کہ کیا کوئی ایسا ایکسکلوسیو ادارہ ہے جو خواتین ڈرگ ایڈکشنز کو ڈیل کر رہا ہے. لیکن ہمیں سوائے اسلام آباد میں ایک ہے جہاں میں بھی بھیجتا رہتا ہوں فیمیل, وہاں بھیجتا ہوں, جی لاہور سے بھی وہیں بھیجی. بالکل سر, تو ہمیں کوئی اس طرح کا نہیں ملا. پھر ہم نے اسپیسیفکلی اس پہ کام کرنا اسٹارٹ کیا. اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ اویئرنیس پروگرامس بھی اسٹارٹ کیے. اس میں ہم نے اسٹریس مینجمنٹ کے اوپر, آرٹ آف ہیپینس کے اوپر ڈفرینٹ ورکشاپس کی, اور جس پہ ہم نے کالجز میں بھی اویئرنیس پروگرام اسٹارٹ کیے, جس میں پہلا اویئرنیس پروگرام ہم نے بابڈا ٹاؤن کالج میں کیا تھا. ہم نے اس کو اسٹارٹ, ابھی بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو ایز اے چین اسٹارٹ کریں اور اس کو ایک میسو بڑے لیول پہ ہم اس کو اسٹارٹ کریں اور پراپر فیمیلس کو ریسکیو کریں ہم پراپر وے میں, اور ان کو اس جو ایڈکشن سے ہیں وہ نکال سکیں. اور یہاں پہ آپ سب کو بتانا چاہوں گی, ہمیں ڈاکٹر سارا نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم میم. میم آپ ہمارے ریہیب میں آئی تو آپ کوئی اوور ویو پوائنٹ آپ دینا چاہیں, اور آپ نے دیکھا کہ یہ ایکسکلوسیولی فیمیلس کے لیے ہے, تو اس میں آپ اپنے کچھ پوائنٹس ایڈ کرنا چاہیں. تھینک یو سو مچ فار انویٹیشن. لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں کا انویٹیشن ملا تھا تو میں یہاں تھی نہیں, آؤٹ آف کنٹری تھی. اس دفعہ میری پوری کوشش تھی کہ میں آپ لوگوں کو جوائن کروں, اور مجھے یقیناً بہت اچھا لگا یہاں آ کے. میں مختصر سی بات کروں گی کہ وومن ہر سیلف از اے سمبل آف پیس اینڈ لو, اور یہ انفارچونیٹلی ہم گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی جو ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے, ہم اپنی لیڈیز کو ایک سیکیور اور اچھا انوائرمنٹ نہیں دے سکے. تو یہاں آ کے مجھے بہت اچھا لگا کہ ایٹ لیسٹ ایک انیشیٹو لیا گیا ہے, کیونکہ دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ سائیکولوجسٹ کو بھی, اور جو انوائرمنٹ ہوتا ہے جہاں آپ سائیکولوجیکل ایلمنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں, وہ بہت پیسفل ہونا چاہیے, اور وہ اتنا پلیزنٹ اور اٹریکٹیو ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی پیشنٹ انٹر ہوتا ہے تو 50% تو اسی کا امپریشن ہوتا ہے اس کے اوپر. آپ کی پرسنالٹی کا امپریشن ہوتا ہے, آپ کے ایٹماسفیئر کا امپریشن ہوتا ہے. تو ہوپ فلی یہ بہت اچھا رہے گا, اور انشاءاللہ بہت اچھا گرو کرے گا, اور وی نیڈ اے لاٹ آف مور سچ اسپاٹس, کہ ایسے اور بھی بہت سارے ہونے چاہیے. Even the mental health of the professionals will be improved because we work all the time within small rooms. You see, so ہمارا اپنا mental health جو ہے, when I entered I said, oh wow. پراپرلی اس کو جو ہے پبلسٹی ہونی چاہیے, اس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے. میرے پاس آ کے جب لیڈیز یہ پوچھتی ہیں کہ کیا ایسی کوئی جگہ ہے کہ جہاں ہم سیکیور بھی ہوں, آپ ہمیں کوئی ایسی جگہ ریفر کر سکتے ہیں, تو میں سوچتی ہوں کہ دور دور تک ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں now you have one. ضرور. اوکے, تھینک یو سارا, تھینک یو سو مچ. اور جیسے یہ بتا رہے ہیں نا کہ یہ فیملی ڈیزیز ہے, کوئی بھی ممبر ہو تو ساری فیملی بیمار ہوتی ہے, بلکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں اٹس اے ڈیزیز آف جنریشنز, اٹس اے ڈیزیز آف جنریشن. جو ذوالفقار صاحب بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس جس نے آنا ہے وہ سے نو ٹو ڈرگس کو نہیں سنتا, اس کا برین ہائی جیکٹ ہے. پلیز اس کو سے نو ٹو ڈرگس سے کام نہیں چلے گا, یا اس کو مثالیں دینے سے کہ فلانے نے اتنے سال کیتا تو چھڑتا. آپ کی پریونشن بہت اچھا کام کر رہی ہے, کیونکہ آپ ہمارا لوڈ کم کر رہے ہیں. فار ون پرسن ہو کمز انٹو ریکوری 5 پیپل گو انٹو ڈرگ ایڈکشن. تو ہم ان کو ڈیل کریں گے جن کو فل اسپیکٹرم آف بایو سائیکو سوشل, اور ہم نے اس کو اسپرچول نیڈ ایڈریس کرنی ہے, بیکاز جو ہمارے پاس بچی آئے گی وہ اسپرچول بینکرپسی میں ہوگی. اور جیسے ڈاکٹر سارا نے بڑا اپروپریٹلی پٹ اپ کیا کہ یہ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے. 1% میڈیکیشن کا رول ہے, 1% نیوٹریشن کا, ڈائٹ کا, 8% ہیز ٹو بی اے گڈ انوائرمنٹ, سیکیور انوائرمنٹ, جہاں مریض کو قید کی فیلنگ نہ ہو. بندش ضرور ہے, قید کی فیلنگ اور بندش میں بہت فرق ہے. اور 90% از ورکنگ آن دا ڈینائل آف دی پیشنٹ. اور ڈینائل کوئی انڈا نہیں ہے مرغی کا کہ دوبارہ سے مار کے توڑ دیں, اس کے اوپر یو ہیو ٹو, اور واپس بھی آ جاتا ہے انفارچونیٹلی. تھینک یو سو مچ ایوری بڈی. یہاں سے ڈاکٹر ماہین وڈ لائک ٹو. السلام علیکم جی, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. میرا تو آپ سب سے کم ایکسپیرینس ہے, ابھی بھی میری ٹریننگ ختم ہوئی ہے, اینڈ آئی ایم اے سائیکائٹرسٹ. اور بہت اچھا مجھے یہ پلیٹ فارم لگا ہے, کیونکہ ہماری جیسے آپ سب لوگوں نے یہی بات کی ہے کہ کوئی ویمن کا پلیٹ فارم نہیں ہے, اور اسپیشلی سائیکائٹرک النس ویسے ہی اتنا بڑا ایک اسٹگما ہے, اور اس کے بعد پھر ویمن کا الگ سے کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. پہلے تو گھر والوں کو ایکسیپٹنس سائیکائٹرک النس کی دلوانا بڑی مشکل ہے, اور اس کے بعد پھر فیمیل کو دلوانا, اور اسپیشلی ہماری سوسائٹی کے اندر جہاں فیمیل کو اگر ذرا سا بھی کوئی فٹ پڑے گا تو گھر والوں نے کہنا ہے کہ جی ڈرامہ ہو رہا ہے, ڈرامہ ہو رہا ہے, ڈرامہ ہو رہا ہے. تو یہ بہت اچھی فیسلٹی ہے جو انہوں نے پرووائڈ کی ہے. اور
ایگزیکٹلی میرا بھی یہی پوائنٹ ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ بی فار دی اونلی دی ایلیٹ پرسنس. جو پور پیپل ہیں, جیسے میں نے گنگا رام میں ٹریننگ کیا ہے, وہاں پہ بہت لوور کلاس کے لوگ آتے ہیں, تو ان کو بھی انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو ڈرگ فری کر سکیں. لائک ایک پیشنٹ میرے وارڈ میں ایڈمٹ ہوئی تھیں جو ایڈکٹ تھیں, لیکن جو کیونکہ ارد گرد کے دوسرے لوگ تھے وہ دوسری النس کے والے تھے, اور ان کے ساتھ اسٹگمیٹائز ہو گئے کہ نہیں جی یہ تو نشہ کرتی ہے, ان کے پاس ہم نے نہیں رہنا ہے. ان کے جو ارد گرد کے جو اٹینڈنٹس ہیں وہ شور ڈالتے ہیں جی کہ یہ تو ایڈکٹ ہیں, ان کے ساتھ ہمارے بچے نہیں آئیں گے. تو اٹ از اے ویری نائس اپرچونیٹی فار می ٹو ورک وتھ آل آف یو, اینڈ آئی ول بی گلیڈ ٹو ورک وتھ یو.